آپ سوچے صحابی جس گھوڑے پر بیٹھ جائے اس گھوڑے کو یہ مرتبہ ملے کہ پاؤں کے ٹکرانے سے جو چنگاری پیدا ہو، اس کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرمائے، تو صحابی کی شان کیا ہوگی؟ ہجرت کی رات صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر، جنہوں نے صحابی کو نہیں، صرف نبی کو نہیں، نبیوں کے امام کو اپنے کاندھے پر سوار کیا ہے، اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود السلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ ادا کیا جاتا ہو، وہ تو صرف اپنے رب کی رضا کو چاہتا ہے، جو رب سب سے بلند و بالا ہے، اور عن قریب وہ راضی ہوگا۔ یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت اور جس کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صداقت کے تاجدار، عاشق اکبر، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، ان کی شان میں قرآن مقدسہ میں نازل فرمائی۔ یہ جمادی الاخری کا مبارک مہینہ، جس کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں، اس ماہ مبارکہ کو نسبت ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ 22 جمادی الاخری کو آپ کا یوم وصال، پوری دنیا میں آپ کی بارگاہ میں لوگ اپنی اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم بھی چند گزارشات
جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں بطور خراج پیش کرے، دعا ہے پروردگار عالم اسے قبول فرمائے اور فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کریم ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت مال ہے، پیسہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کا صحیح استعمال کر لے، یعنی یہ دیا گیا مال بندے کے لیے رحمت بن جائے، زحمت نہ بنے۔ اس مال کو بندہ دین کے کاموں میں خرچ کرے، اللہ اس کے رسول نے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے بندہ اس مال کو وہاں پر لگائے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ ورنہ مال تو فرعون کو بھی ملا، قارون کے پاس کوئی کم مال نہ تھا، مگر آپ دیکھیں اس کا مال اس کے لیے زحمت بن گیا، اور اللہ نے مال جناب سیدنا سرکار عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا، جناب سیدنا سرکار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی عطا فرمایا، اور اللہ نے مال صداقت کے تاجدار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا۔ ہر بندے نے اپنے اپنے اعتبار سے اس دیے ہوئے مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، مگر قربان جائیں یار غار یار مزار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کے مال خرچ کرنے کا انداز بڑا نرالا نظر آتا ہے، ان کے مال خرچ کرنے کا انداز بڑا انوکھا نظر آتا ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر تین چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہے، ہر کوئی تین چیزوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ پہلی چیز، انسان کو مال سے بڑا پیار رہتا ہے، مال بڑا عزیز ہوتا ہے۔ دوسری چیز، انسان کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اپنی جان سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، انسان کو اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے، انسان اپنی اولاد سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ مگر قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر جب بات مدینے والے کی آئی، بات جب دین کی آئی، تو چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے جان ہو، صدیق اکبر ہر ایک کو مدینے والے کے قدموں پر قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غار ثور کا اٹھا کر کے وہ واقعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سانپ ڈنک مارتا رہا مگر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو نہیں ہٹایا۔ کہا گیا ابو بکر سے، ابو بکر جان چلی جائے گی، ایڑی کو اس سوراخ سے ہٹا لیا جائے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں تو جان دیکھتا ہے، میں مدینے والے کا آرام دیکھتا ہوں، اگر یہاں سے ایڑی ہٹا لی جائے گی تو حضور کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ جان ملی کس لیے ہے؟ یہ جان دی بھی ہے تو اللہ نے محبوب کے قدموں پر قربان کر دینے کے لیے دی ہے۔ یہ ایک جان کیا ہے؟ ابو بکر ایسے ہزاروں جانیں بھی مدینے والے پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ آپ دیکھیں یہ صدیق اکبر ہے، جان بھی حضور کے قدموں پر قربان کی۔ اولاد کی باری آئی تو اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور مال کی باری آئی تو آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کس طور پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے مال کو پیش کیا۔
آج چند گزارشات بس اسی حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ صدیق اکبر نے کس کس طور پر اپنا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا، سب سے پہلے جوانوں کے اندر اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو اس ذات کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور خود اسلام قبول کرنے کے بعد جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا یار یہ بڑے بڑے کافر، ان کے غلامی کے اندر یہ مسلمان جو غلاموں کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کلمہ تو مدینے والے کا پڑھ لیا مگر یہ ان کفار و مشرکین کی غلامی کرتے ہیں، اور وہ کفار و مشرکین کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے یہ ساری چیزیں دیکھی نہ جاتی، انہوں نے کوشش یہ کی کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے ان غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا جائے تاکہ یہ بھی سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غلاموں کو اپنے مال سے خریدا، چاہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، چاہے حضرت ام امیس کی ذات ہو، چاہے حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، ان سب کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے مال سے خریدا، مال سے خرید کر کے ان کو حضور کی بارگاہ میں لا کر کے آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر ہوا جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا، آپ نے دیکھا کہ حبش کا رہنے والا وہ بلال، جس کا رنگ تو اگرچہ بظاہر کالا نظر آتا ہے مگر اس کا دل مدینے والے کی محبت میں سرشار ہے، اس کا دل حضور علیہ السلام کی محبت میں غوطے لگا رہا ہے۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا دنیاوی مالک تھا، ظلم کرتا تھا حضرت بلال پر اور کہتا تھا بلال تم مدینے والے کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی پتریلی زمین پر گھسیٹتا تھا امیہ، اور آپ کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا بلال مدینے والے کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال کہتے جان تو دے دی جائے گی مگر مدینے والے کا کلمہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ حلق پر تیغ رہے، سینے پر جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ سب کچھ گوارا کر لیا جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مگر کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، آج لوگ کہتے ہیں مولانا دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے بتا مجھے بندے تو، کیا مشکل ہے؟ لوگ کہتے دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، ہر کوئی نہیں چل سکتا۔ یار کیا مشکل ہے آپ مجھے بتائے نا، 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا مشکل ہے؟ جہاں پر پنکھے لگے ہوئے ہو، کولروں کا انتظام ہو، ایسیوں کا انتظام ہو، عالیشان قالینیں بچھی ہوئی ہو، گرمی میں ٹھنڈے پانی کا انتظام اور ٹھنڈک میں گرم پانی کا انتظام، وہاں پر کیا دین پر چلنا مشکل ہے؟ یار جن کے لیے دین پر چلنا مشکل تھا انہوں نے کبھی پوری زندگی یہ نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ ہمارے لیے تو اتنی آسانیاں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے جسے دین پر چلنا ہوتا ہے اس کے لیے دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں، اور جسے دین پر چلنا ہی نہیں ہوتا اس کے لیے پھر 50 بہانے نکل کر کے آ جاتے ہیں۔ جن کے لیے چلنا مشکل تھا کبھی حضرت بلال نے نہیں کہا، کبھی حضرت سلمان فارسی نے، صہیب رومی نے، عمار بن یاسر نے کبھی نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، کبھی نہیں کہا۔ یہاں تو کوڑے بھی پڑتے ہیں، انگاروں پر بھی لٹایا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریت پر بھی سلا دیا جاتا ہے، سینے پر پتھر بھی رکھ دیا جاتا ہے، بڑا مشکل ہے دین پر چلنا، کبھی نہیں کہا۔ اور آج جن کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ کہتے دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تجھے دین پر چلنا ہی نہیں، جن کو چلنا ہوتا ہے ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی۔ صدیق اکبر نے آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ بلال آپ سے محبت کرتا ہے، امیہ اس پر بڑا ظلم کرتا ہے، آقا
مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں بلال کو خرید کر کے آزاد کر دوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب بلال کو خریدنے کے لیے جانا تو کچھ پیسہ مجھ سے بھی لے جانا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق پہنچے، جا کر کے امیہ سے کہا امیہ اس غلام کو بیچے گا؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں بیچے گا؟ ایک بھاری قیمت امیہ بن خلف نے اس کی بتائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہا اس کے بدلے میں پیسہ بھی لوں گا اور ایک خوبصورت غلام بھی لوں گا۔ صدیق اکبر نے کہا مجھے منظور ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسہ بھی دیا، غلام بھی دیا۔ حضرت بلال کو لے کر کے جب آنے لگے تو کفار و مشرکین نے کہا ابو بکر ہم تو سمجھتے تھے کہ تم تجارت کرنے کے اندر بڑے ماہر ہو، مگر کیا دیکھتے ہیں ایک کالے رنگ کے غلام کے بدلے میں تم نے پیسہ بھی دیا، خوبصورت غلام بھی دیا، اس سودے کے اندر تم گھاٹا کھا کر کے جا رہے ہو۔ ابو بکر کہتے ہیں تم نے ان کے باہر کو دیکھا، بلال کے اندر کو تم نے نہیں دیکھا۔ رنگ اگرچہ اس کا کالا ہے مگر یہ غلام مدینے والے سے محبت کرنے والا ہے۔ ارے یہ تو تم نے اتنی قیمت مانگی، اس کے بدلے میں اگر اس سے بھی زیادہ قیمت مانگی جاتی تو ابو بکر وہ بھی پیش کر دیتا، اس لیے کہ جو حضور کا ہو جاتا ہے دنیا کی ساری دولت مل کر کے بھی اس کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جناب صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خریدا، آزاد کر دیا۔ اب لوگوں نے باتیں بنائی، کیا بات ہے یار ابو بکر نے یہ غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنا کیوں شروع کر دیا؟ تو کفاروں نے اس طرح کی باتیں آپس میں کی، لگتا ہے ان غلاموں کا ابو بکر پر کوئی احسان ہے پرانا، اس احسان کو ابو بکر چکا رہا ہے۔ اب رب کو یہ بات کب گوارا ہو؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ یہ جو غلام خرید کر کے آزاد کرتا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ہو سکتا ہے ان غلاموں کا ابو بکر پر کوئی احسان ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاتا ہو۔ وہ یہ جو کام کرتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اس کا بدلہ ابو بکر کو اس طور پر دیا جائے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے، مال صدیق اکبر کا خرچ ہوتا ہے تو حضور کے دین کے لیے کس طور پر خرچ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میرے آقا علیہ السلام کی مسجد، جس مسجد کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد نبوی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کی زمین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہوئی یا رسول اللہ میں نے وہ زمین خریدی ہے، آقا اسے قبول کر لیا جائے۔ مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی گئی، اور آپ دیکھیں جب مسجد نبوی کی شروعات میں تعمیر ہوئی تو اب تو کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے تصویروں میں دیکھا ہے دعا کرے اللہ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب۔ مگر ابتدائی کیفیت کچھ اور تھی، پتھروں سے گاروں سے دیواریں بنائی گئی، کھجور کی چھال کی چھت تھی، یہ کیفیت تھی مسجد نبوی کی۔ اور تاریخ اٹھا کر کے پڑھے تو پتہ چلے گا جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ خود اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر کے لے جاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہ بھائی ہم نے تو زمین خرید دی بس ہو گئے فری، اپنی پشت پر خود مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے
پتھر اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچا، پتہ کیا چلا؟ مسجد کی خدمت کرنا یہ مدینے والے کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اگر کہیں پر کسی ذمہ دار کو خدمت کے لیے لگایا گیا ہے وہ بات اور ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، مگر ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کبھی کبھار اس سنت پر بھی بندہ مسجد کی خدمت کر کے عمل کر لے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف پلیٹ صاف کرنا یہی حضور کی سنت نہیں، وہ بھی سنت ہے، اور مسجد کی خدمت کرنا یہ بھی مدینے والے کی سنت ہے۔ اگر کہیں پر کوئی کچرا پڑا ہو، فلاں صاحب فلاں صاحب، کیا فلاں صاحب؟ تو آپ نہیں ہو صاحب، آپ اٹھا کر کے باہر کر دو۔ پنکھا چالو رہ گیا، لائٹ چالو رہ گئی، تو اب وہاں سے بلا کر کے لاؤ، اس سے بہتر آپ ہی بند کر دو۔ بھئی یہ تو ذمہ داری ہر ایک کی بنتی ہے نا۔ تو مسجد کی خدمت کرنا یہ حضور کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر رک کر کے ایک بات عرض کروں، کیا مقام پایا جناب صدیق اکبر نے، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ صدیق اکبر کی شان، کب خریدی تھی صدیق اکبر نے مسجد نبوی کے لیے زمین؟ کب؟ آج کے تقریباً 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے جناب صدیق اکبر نے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی۔ آج تک لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، اس مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اور وہ مسجد نبوی جہاں کوئی ایک نماز پڑھے تو ثواب اس کو 50,000 نمازوں کا عطا کیا جائے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں لاکھوں لاکھ لوگ ہر سال جاتے ہیں، اس مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس زمین کو خریدا جناب صدیق اکبر نے، ان سارے نمازیوں کو ان کی نمازوں کا ثواب ملتا ہی ہے۔ جب سے خریدا اس وقت سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر کے قیامت تک لوگ جاتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، ان سب کے برابر ثواب صدیق اکبر کو عطا کیا جائے گا۔ کتنا عظیم کارنامہ صدیق اکبر نے انجام دیا، اور کیا مقام کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں اسے کہتے صدقہ جاریہ، کیا کہتے؟ بندہ خود تو چلا گیا مگر کام ایسا کر کے گیا ہے کہ قبر میں چلے جانے کے بعد بھی بندے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مگر معاف کیجئے آج صدقہ جاریہ نہیں کرتے لوگ، آج تو گناہ جاریہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں لوگ کہ خود تو مر کر کے قبروں میں پہنچ گئے، اور وہ گناہ ہو رہا ہے ان سے دنیا سے چلے جانے کے بعد، وہ گناہ ان کی طرف سے چل رہا ہے، اسے گناہ جاریہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت لوگوں کا حال کس قدر بگڑا، اور سمجھ ہی نہیں پا رہے لوگ۔ آپ نے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ پر کوئی گانا شیئر کیا کسی بھی طور پر، بھائی اس وقت ہے نا جوانوں کا حال، ہاں باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کی فوٹو لگا دی، گانا لگا دیا، یا ایسے ہی جناب کو مستی سوجھی تو جناب نے اسٹیٹس پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر کوئی گانا شیئر کر دیا۔ اب آپ نے تو شیئر کر دیا، شیئر کرنے کا گناہ، اب آگے سے آگے جہاں تک وہ شیئر ہوتا رہے گا یا جتنے لوگ اسے دیکھتے رہیں گے، آپ تو مر کر کے قبر میں پہنچ گئے، ان کا گناہ جو دیکھ رہے ان کو بھی ملے گا، اور ان ساروں کے برابر گناہ آپ کو آپ کی قبر میں دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کر کیا رہے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ظاہر سی بات ہے ہم بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے، کئی چہرے ہیں، خیر ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر سمجھ سکتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ دوست یہ کام کرنے کے نہیں ہے، تجھے کرنا ہے کام تو پھر صدیق اکبر کی طرح کر، کام کرے سے دنیا سے تو چلا جائے مگر اس کا ثواب تیرے مرنے کے بعد بھی تجھے قبر میں عطا کیا جائے۔ یہ انداز تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کا۔
آخری بات سنیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز رہا مال کے خرچ کرنے کا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا صحابہ دین کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ مال کی ضرورت۔ صحابہ گئے اپنے اپنے گھر، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے سوچا آج تو میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا مال پیش کرنے میں، سبحان اللہ، مگر ابو بکر ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم گھر گئے، سارا مال جمع کیا، اور مال جمع کرنے کے بعد مال کے دو حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حضور کی بارگاہ میں۔ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آدھا لے کر کے آ گئے، یہ بھی بڑی بات، کیونکہ ہماری کنڈیشن تو یہ ہے ہم سے تو 2.5% نہیں دیا جاتا سال پورا ہونے پر، تو آدھا لے کر کے آ گئے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بھی بہت بڑی بات، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم آدھا لے کر کے آ گئے، مگر صدیق اکبر جب آئے ہیں تو کیفیت یہ تھی کہ بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا، بوری کا ٹاٹ پہن رکھا تھا اور اس پر ببول کے کانٹے لگا رکھے تھے۔ یہ کیفیت میرے نبی نے دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی آقا دین کے لیے آپ نے مال منگوایا؟ ابو بکر سارا ہی لے کر کے آ گیا، حتیٰ کہ آپ اٹھا کر کے پڑھے سیرت صدیق اکبر پر لکھی گئی کتابیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسالہ پیسنے کا پتھر تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کچرا نکالنے کا جھاڑو تھا اس کو بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ دین کے لیے صدیق اکبر نے اپنے بدن کا کپڑا بھی اتار دیا، بوری کا ٹاٹ پہن کر کے اس پر ببول کے کانٹے لگا لیے۔ پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اپنا سب کچھ ابو بکر آپ کی خدمت میں لے کر کے آ گیا ہے، مگر انعام اللہ نے کیا دیا؟ آج تک جبرائیل آتے تھے تو نوری لباس میں آتے تھے، آج جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں تو نوری لباس میں نہیں آئے، وہ لباس پہن کر کے آئے ہیں جو ابو بکر نے پہن رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی آقا میں نے اکیلے نے نہیں کیا، نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں آسمان کی ساری مخلوق کو آج یہی لباس پہنا دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جو لباس ابو بکر پہنے گا ساری مخلوق وہی لباس پہنے گی۔ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا انداز مال خرچ کرنے کا۔ آپ سوچیں مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، خدا را اس مال کو اس طور پر خرچ کرے کہ یہ مال ہمارے لیے رحمت ثابت ہو، زحمت نہ ہو۔ دعا کیا کرے اللہ سے اللہ مال دے تو مال ایسا دے جو مال اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، عثمان غنی کو عطا فرمایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو عطا فرمایا۔ اللہ سے پناہ مانگے مولا مال ویسا نہ دے جو مال فرعون کو دیا گیا، قارون کو دیا گیا، اس لیے کہ وہاں پر مال تو نظر آتا ہے مگر وہ مال اس کے لیے ہلاکت بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور مال صدیق اکبر کو ملا تو ایسا مال ملا کہ اپنا سارا کچھ ابو بکر صدیق نے حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، حتیٰ کہ جب انتقال کا وقت آیا ابو بکر صدیق کے تو آپ نے فرمایا خبردار مجھے کسی پرانے کپڑے میں کفن دے دینا۔ کیا کہا؟ کسی پرانے کپڑے میں کفن دے دینا۔ پوچھا ابو بکر کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مردوں سے زیادہ نئے کپڑوں کی زندوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے اس مبارک مہینے میں ان کا ذکر خیر کریں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک چیز بتائی تھی آپ کو، اگر بندہ سمجھنے والا ہو تو اللہ نے بڑی شان ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ قرآن کی سورہ عادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا،
ان آیتوں کا ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے تو پتہ چلے گا ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے صحابی کی نہیں، جس گھوڑے پر صحابی سوار ہوا اس گھوڑے کی نہیں، اس گھوڑے کے پاؤں کی نہیں، بلکہ اس گھوڑے کے پاؤں کے اندر جو پاؤں کے اندر اللہ اکبر لوہے کا وہ خر ہوتا ہے، وہ خر جب کسی پتھر پر ٹکرایا اور ٹکرانے کی بنیاد پر جو چنگاری پیدا ہوئی، اس چنگاری کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی۔ اب آپ دیکھیں اس گھوڑے کی یہ شان کہ جس گھوڑے پر صحابی سوار ہو جائے کہ اگر اس گھوڑے کا پاؤں کسی پتھر پر ٹکراتا ہے اور چنگاری پیدا ہوتی ہے تو اللہ قرآن میں اس چنگاری کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں جب اس چنگاری کی یہ شان تو پھر اس گھوڑے کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور اس گھوڑے پر جو صحابی بیٹھے اس صحابی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو صحابی کا مقام، مگر آپ مجھے بتائیں اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا جس ابو بکر نے ہجرت کی رات نبی کو اپنے کاندھے پر سوار کیا۔ اب سمجھے نہیں بات، اتنا بڑا جملہ اتنا ہلکے میں آپ نے لے لیا۔ آپ سوچے صحابی جس گھوڑے پر بیٹھ جائے اس گھوڑے کو یہ مرتبہ ملے کہ پاؤں کے ٹکرانے سے جو چنگاری پیدا ہو، اس کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرمائے، تو صحابی کی شان کیا ہوگی۔ ہجرت کی رات صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر جنہوں نے صحابی کو نہیں، صرف نبی کو نہیں، نبیوں کے امام کو اپنے کاندھے پر سوار کیا ہے، اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ عظمت اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمائی۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اس مہینے ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کلمہ شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن بھائیوں نے